الدر وهادي الكلم بمديح الهادي تنتظم ضاءت بالمختار الظلم وحلا في مولده النغم قسما بالله رب العالمين وارتضينا غير دين الله دين فهو دين الحق دين الأنبياء إنه الإسلام. اور یہ لام اصل میں ہے لی اور اسلام کے معنی ہوتے ہیں چاہیے. جب اسلام کے ساتھ جس کے نیچے زیر ہو، جب واو اور فا مل جائے نا تو یہ لام کا زیر ختم ہو گیا، اس کو ساکن کر دیتا ہے. جیسے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، لإِلاف قریش إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا. اصل میں وہاں بھی ہے فَلْيَعْبُدُوا، لیکن فا ملا لام کو ساکن کر دیا. وہاں پر بھی آپ نے ترجمہ پڑھا ہوگا لِيَعْبُدُوا، چاہیے کہ وہ عبادت کرے رب هذا البيت. اسی طرح قرآن میں وَلْيَعْفُوا، چاہیے کہ وہ معاف کریں. وَلْيَصْفَحُوا، چاہیے کہ وہ درگزر کریں. تو اور چاہیے کہ ہو، تکن ہو یا رہے، منکم تم سے، امت ایک جماعت، ایک گروہ. چاہیے کہ رہے تم سے ایک جماعت، ایک گروہ. یدعون، یہ جو بلاتے رہے، الی الخیر، بھلائی کی. انفرادی طور پر تو ہر بندے کی ذمہ داری ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر اور بھلائی کی طرف بلانا، لیکن نا ایک اجتماعی صورت میں بھی ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے. یہ پیچھے سے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته انفرادی طور پر، پھر آگے واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا اجتماعی طور پر. اب جب اجتماعیت ہو گئی ہے اور ایک اسلامی نظام آ گیا، اب اس اسلامی نظام کے بعد اب ذمہ داریاں کیا ہے کہ تم میں سے ایک جماعت خالص اس کام کے لیے ہوگی، یدعون الی الخیر، کہ جو لوگوں کو بلائے کس کی طرف، بھلائی کی طرف، خیر کی طرف. وَيَأْمُرُونَ، اور حکم دیتی رہے وہ جماعت، بالمعروف، نیکی کے کام. وَيَنْهَوْنَ، اور وہ روکے، عَنِ الْمُنْكَرِ، برائی سے. اور یہ ذمہ داری ہے، جیسے وہ حدیث میں ہے من رأى منکم منکر، تم میں سے اگر کوئی آدمی دیکھ لے کسی برائی کو تو فلیغیرہ بیدہ، اس کو اپنے ہاتھ سے روکو اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے. ومن لم یستطع، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو فبلسانہ، زبان سے روکو، بھائی اچھا کام نہیں ہے، برا کام ہے، نہ کرے اس کو. ومن لم یستطع، اور اگر ہاتھ سے بھی زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں ہے تو فبقلبہ، دل میں سوچنا شروع کر دو، دل میں برا سمجھو، لیکن صرف برا سمجھ کے ساری زندگی برا سمجھنے پہ نہ گزارنا ہے. کوئی یہ نہ کہے کہ بھائی چونکہ ساری زندگی برا ہی سمجھتے رہے اور روکنے کی اور زبان پر، ہاتھ پر روکنے کی جو طاقت ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے کوئی کوشش ہی نہ کرے بندہ، تو پھر بھی یہ بندہ کیا ہوگا، گناہ گار. وذالک اضعف الایمان، اور آپ فرماتے ہیں یہ جو تیسرا والا درجہ ہے نا، یہ ایمان کے سب سے. اب کون چاہتا ہے کہ میں ساری زندگی اپنے کمزور ایمان کے ساتھ گزاروں؟ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرا ایمان کیا ہو، اعلیٰ درجے کا ہو. وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ جو بھلائی کی طرف بلاتے ہیں اور حکم دیتے ہیں اچھے کاموں کے اور برائی سے روکتے ہیں. وَأُولَٰئِکَ، اور یہی لوگ، هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کامیابی کا راستہ یہی ہے. وَلَا تَكُونُوا، اور لا، نہ، تا
تو کونو ہو جانا، اور نہ تم ہو جانا کالذین طرح ان لوگوں کی طرح تفرقوا جو بڑھ گئے فرقوں میں، انہوں نے تفریقہ ڈالا، یہود و نصارہ مراد ہے، واختلفوا اور اختلاف کیا۔ یہ جو لفظ اختلاف ہے نا، اس کو بڑا عجیب اس میں لوگ استعمال کرتے ہیں نا، یہ جو فقہی اختلاف ہے، لوگ اس کو بھی اسی اختلاف میں جو قرآن جس کو برا سمجھتا ہے اس میں لاتا ہے۔ فقہی اختلاف وہ امت کے لیے رحمت ہے، امت کے لیے اس میں آسانیاں ہیں، امت کے لیے اس میں مشکل نہیں ہے۔ اور وہ جو فقہی آپس میں اختلاف ہے، اب مثلا جیسے رفع یدین کے ساتھ نماز پڑھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، بغیر رفع یدین کے نماز پڑھنا، آمین بالجہر ہے، آمین بالسر ہے، یہ سارا فقہی اختلاف ہے۔ اب اس فقہی اختلاف میں وسعتیں ہیں، یہ برا نہیں ہے، یہ رحمت ہے امت کے لیے۔ تو یہ جو یہاں اختلافو، جب عام طور پر لوگ اختلاف کی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں یار یہ تو علماء بڑے بڑے آپس میں اختلاف کرتے ہیں، وہ اختلاف نہیں ہے یہاں، تو یہ وہ اختلاف ہے کہ جس سے دین کی بنیادیں ہل جائیں۔ جیسے مطلب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور جناب اس کے متعلق جو اختلاف ہے، باقی جو فقہی اختلافات ہیں، فروعی اختلافات ہیں، وہ امت کے لیے برا اس میں نہیں ہے، بلکہ وہ امت کے لیے کیا ہے، اسی لیے وہ کہتے ہیں اختلاف علماء امت رحمہ، کہ میرے امت کے جو علماء کا اختلاف ہے نا فقہی، یہ کیا ہے، یہ رحمت ہے امت کے لیے۔ جو بندہ جس کو جو نماز میں اس میں جو مناسب ہے اسی طریقے سے پڑھ لے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے تو جو ہمارے چار ائمہ ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ان سب کا کسی کے ہاں ہاتھ ادھر باندھنے کا، کسی کے ہاں ادھر باندھنے کا، کسی کے ہاں ادھر باندھنے کا، اور وہی سارے لوگ جب وہاں حرم میں جاتے ہیں ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، کسی کے ہاتھ ادھر بندھے ہوتے ہیں، کسی کے ادھر بندھے ہوئے ہوتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ فروعی اختلافات ہیں۔ یہ وہ اختلاف ہے کہ جو یہود و نصارہ نے اپنے دین کی شکل بگاڑنے کے لیے اختلاف کیا تھا، وہ جنم مراد۔ آج دیکھ لو الحمدللہ ثم الحمدللہ، اب ساری دنیا میں گھومے، آپ کو قرآن کا کوئی ایک نسخہ بھی خلاف نظر نہیں آئے گا کہ بھئی کوئی ایسا نسخہ بھی ہو قرآن کا کہ جو ہمارے یہاں عسکری بوٹین کی مسجد میں ہے اور وہاں اس میں کوئی ایک لفظ بھی آگے پیچھے ہے، ایسا نہیں ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھ لیں ان کے بائبل اٹھا لیں تو ایک بائبل، دوسرا، تیسرا، اس وقت میرے خیال میں دنیا میں کوئی 700-750 نسخے چل رہے ہیں اس کے۔ اب ان 700-750 نسخوں کو لے کے آپ جب بیٹھ جائیں گے نا تو پتہ چلے گا کہ وہ ہر نسخے میں جو لکھا ہوا ہے وہ اگلے نسخے میں نہیں ہے، جو اگلے میں ہے وہ اس سے اگلے میں نہیں ہے۔ یہ ہے اصل اختلاف جس سے قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ منع کر رہے ہیں کہ ان کی طرح نہ ہو جانا جو بڑھ گئے اور انہوں نے اختلاف کیا، اور انہیں مراد کیا ہے یہود و نصارہ من بعد ما جاء، بعد اس کے جو جاء آئے، ہم ان کے پاس، البینات واضح احکامات، شریعت کے بعد احکامات مانے اولئک لہم عذاب، اور یہی لوگ ہیں لہم ان کے لیے عذاب، عذاب اور عظیم، اس کے ساتھ ہے بہت بڑا عذاب، بہت بڑا ہے۔ تو اس پر اس اختلاف پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہے۔ اللہ ہم سب کو اس طرح کے اختلاف سے بچائے۔